جی وائٹ بال میں ہم ٹاپ آف دا ورلڈ ہوتے تھے, اسٹرگل کرتے رہے ایشیا کپ میں بھی, ورلڈ کپ میں بھی, اس کے بعد نیوزی لینڈ سیریز میں. تو آپ اتنا کیا آپ کے پاس میجک فوڈ ہوگا کہ پاکستان کرکٹ ریوائو ہو, اور ہم جب امریکہ جائیں ورلڈ کپ کھیلنے تو ہمارا وہ دوبارہ صبح کر سکتا ہے؟ دیکھیں پتہ نہیں ہم کتنی جلدی رزلٹ دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے, کیونکہ میرے پاس بھی وہ جادو کا چراغ تو نہیں ہے. ایک چیز میں ضرور کہہ رہا ہوں آپ کو, ہارنا جیتنا مسئلہ نہیں ہے, محنت نظر آنی چاہیے, اور محنت مجھے نہیں نظر آنی چاہیے, آپ سب کو نظر آنی چاہیے. ڈیفینیٹلی ہم جاتے ہیں میدان میں جیتنے کے لیے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ جہاں جیتیں. لیکن ٹیم سے بھی جب میں نے بات کی, ان کو یہ کہا کہ اگر ہارنا بھی ہے تو عزت سے ہارو, یہ نہیں کہ ٹیم پوری کولیپس کر رہی ہے, یہ پاسبلٹی نہیں ہے. تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں محنت پوری نظر آئے گی, چاہے وہ پی سی بی مینجمنٹ ہے, چاہے وہ سلیکشن کمیٹی ہے, چاہے وہ ٹیم ہے, چاہے وہ کوچز ہیں, آپ کو ہر جگہ محنت نظر آئے گی. باقی میں ٹیم کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ محنت وہ پوری کریں, رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے انشاءاللہ. میں ہوں نیشنل اسٹیڈیم سے احسان قریشی کرک بوم کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, اور میرے ساتھ ہیں پولیٹیکل اینالسٹ, لیکن یہ سپورٹس بھی بہت کرتے رہے ہیں, ایک طویل سفر ہے ان کا سپورٹس میں بھی. آج جو ہے پہلی پریس کانفرنس کی ہے محسن نقوی صاحب نے, اور انہوں نے اس میں بڑی کلیئرٹی نہیں تھی, لیکن بڑی پریس کانفرنس تھی, لوگوں نے بہت سے سوالات کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی ہے اگلے سال کی, یہ انڈیا اور پاکستان کی ریلیشن شپ میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی؟ دیکھیں احسان, اصل چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ سال انڈین الیکشن کا سال بھی ہے, میرا نہیں خیال کہ انڈینز آئیں گے. کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. دوسرے یہ کہ اس سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمارے پاس وہ کرکٹ فیسلٹیز ہیں, کہ ہمارے پاس وہ کرکٹ اتنے اسٹیڈیمز ہیں کہ ہم اتنا بڑا ٹورنامنٹ کرا سکیں. ہم اپنے گراؤنڈز نہیں بنا رہے, ہم اپنے اسٹیڈیمز نہیں بنا رہے. جب تک آپ ایک آئیڈیل فیسلٹیز نہیں بنائیں گے جس میں آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی, آپ سوچیں کیا ہم بٹ کر سکتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے؟ ہمارے پاس گراؤنڈز کیا ہیں؟ لیکن ہمیں تو چیمپئنز ٹرافی ایلوکیٹ کر دی ہے نا آئی سی سی نے 2025 کی, اور ان کو ہماری تمام کنڈیشنز پتہ ہیں. ہمارے پاس تقریباً 1 سال کا وقفہ ہے, اپ گریڈیشن ہم کر سکتے ہیں, جیسے اب نقوی صاحب نے بھی یہی کہا ہے. اصل میں دیکھیے جیسے بہت سے اسٹیڈیمز ہیں جس سے ہر صورت میں اب گورنمنٹ, وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں, جیسے نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد ہے, جیسے اور بہت سے اسٹیڈیمز ہیں. پشاور کا اسٹیڈیم ہے, وہ کرکٹ بورڈ کو اپنے اس لینا چاہیے اور ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے. پاکستان میں کرکٹ کا جنون ہے. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں کہ پچھلے چند سالوں میں کتنے بہترین کرکٹرز نکلے. تو اور پھر یہ کہ بیسکلی محسن نقوی صاحب جب تک ہیں, ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اگر کرکٹ بورڈ کا کوئی چیئرمین ہے تو اس کو اس کا اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. ہمیں بہت زیادہ پالیٹکس اس میں نہیں لانی چاہیے. میرے خیال میں کرکٹ کو اگر پاکستان میں ڈیولپ کرنا ہے, آپ پی ایس ایل بھی دیکھ لیں, ہمارے یہاں اسکول لیول سے نہیں آ رہے کرکٹرز. نہیں, ہمارے یہاں پر کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہم اسکول سے کرکٹرز کو پک کریں. ہماری یہاں کلب کرکٹ ختم ہو گئی ہے. محسن نقوی صاحب کو ڈپارٹمنٹل کرکٹ دوبارہ شروع کرنی چاہیے. ان کو شروع ہو چکی ہے آلریڈی, لیکن وہ ایک بلڈنگ گر چکی تھی, اس کو دوبارہ کھڑا کیا, لیکن چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اصل چیز یہ کہ ہمیں اسکول اور کالجز سے لڑکے پک کرنے چاہیے, اور اس کے لیے نہیں, وہ آپ کی بالکل صحیح ہے. لیکن ہمارا یہاں پر مدعا ہے 4 میجر اسٹیڈیم ہیں, کراچی, لاہور, ملتان, پنڈی, جہاں پر ہم چیمپئنز ٹرافی کرائیں گے, اور اس میں صرف 8 ٹیمیں ہیں, کیونکہ یہ ٹورنامنٹ ملتان کو بھی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. جی, ملتان از آلریڈی پاکستان میجر سینٹر. ساری دیکھیں نا, ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم وہاں کھیلی تھی, نیوزی لینڈ نے کر سکتے ہیں. فیصل آباد ہے اس میں میرے تو خیال میں, کیونکہ ہم نے احسان تمہیں یاد ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچز اور پاکستان آسٹریلیا وغیرہ کے میچز حیدرآباد میں ہو چکے ہیں. بالکل, انوگرل میچ تھا 1987 کا ورلڈ کپ. نیاز اسٹیڈیم کو کیوں نہیں ڈیولپ کیا جاتا؟ نیاز اسٹیڈیم کو تو آپ کے پاس ایسے گراؤنڈز وہ ہیں. ہاں, آپ کے پاس ہوٹل فیسلٹیز ہائی اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے ایسے جگہوں پہ کہ ٹیمیں ٹھہر سکیں. تو ہمیں ایک پورا اسٹرکچر بنانا چاہیے, کرکٹ کا اسٹرکچر بنانا چاہیے, کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اچھا, اب یہ جو محسن نقوی صاحب آئے ہیں, ان کو سینٹرلائز کر دی گئی ہے پاور. دیکھیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین
اس کے بعد وہ ہوم منسٹر ہیں, اس کے بعد ان کے بعد جو تیسرا عہدہ آنے والا ہے وہ سینیٹر بھی بننے والے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انصاف کر سکیں گے محسن نقوی اور پاکستان کرکٹ اس وقت جہاں کھڑی ہے؟ چلیے اگلا سوال کر لیتے ہیں, پہلے آپ یہ بتائیں. دیکھیے چیلنج ہے. دیکھیے ایک تو یہ کہ اصولی طور پہ آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو 2 پوزیشنز نہیں رکھنی چاہیے آدمی کو, میرا خیال ہے, کیونکہ پاکستان کی جو حالات ہیں اس میں وزیر داخلہ کی آلموسٹ اتنی ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے جتنی پرائم منسٹر کی, کیونکہ جس طرح کا آپ کا ہے تو اس کو ہوتی ہے. اور کرکٹ ظاہر ہے بالکل ایک ڈفرینٹ وہ ہے. میرا ذاتی خیال میں تو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کو ہونا چاہیے, دوسرا ہونا چاہیے, یا محسن نقوی صاحب کو جو ہے یہ پوزیشن نہیں لینی چاہیے وزارت داخلہ کی, کیونکہ ملٹیپل پوزیشن میں آپ انصاف نہیں کر پاتے ہمیشہ سے, اور ایتھیکلی بھی غلط ہوتا ہے میرے نقطۂ نظر سے, چاہے کوئی بھی ہو. تو کرکٹ بورڈ کا میں تو اس اسٹرکچر کو اب بھی مانتا ہوں جو پہلے اسٹرکچر ہوا کر سکتا. کرکٹ ایسوسیشنز ہوتی تھیں, ایک الیکٹ کرتی تھی ایسوسیشنز, چیزیں ہوتی تھیں. جتنا بھی گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس کم سے کم ہو کرکٹ بورڈ میں اتنا ہی بہتر. یہ آپ نے بڑا اچھا کہا. اچھا یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں, آج یہ ان سے سوال ہوا تھا کہ پاکستان کرکٹ کا جو کپتان ہے ورلڈ کپ کے لیے, ظاہر شاہین شاہ نے وہ کامیابی حاصل نہیں کی, ان کے لیے ایک بڑا خراب ٹور رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز این ایکسپرٹ؟ وہ تو کہتے ہیں جی وہاب ریاض جو چیف سلیکٹر ہوگا وہی کپتان کا فیصلہ کرے گا, اس کے ساتھ سلیکشن کمیٹی کرے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنانا چاہیے؟ دیکھیے میں تو ایک تو یہ سمجھتا ہوں احسان کے جو ہماری سلیکشن کمیٹی ہونی چاہیے وہ اس کے اندر ایک گیپ ضرور ہونا چاہیے. وہ لوگ ان لوگوں کو سلیکٹر آپ بنا دیتے ہیں جو ابھی کرکٹ جنہوں نے چھوڑی ہے. میرا خیال ہے کیونکہ ان کے ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ان کے ظاہر ہے انہی لڑکوں کے ساتھ انہوں نے کرکٹ دوستی یاری لائک ڈس لائک. تو اگر آپ بہت سے آپ کے پاس اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ انٹرنیشنل کرکٹرز رہے ہیں جو 10 سال پہلے ریٹائر ہوئے, وہ ہوئے, آج بھی وہ کرکٹ کو سمجھتے ہیں, وہ نئی ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتے ہیں, ساری چیزیں ان پہ مشتمل. کیونکہ اگر آپ فرض کریں آپ کامران اکمل یا وہاب ریاض کو جنہوں نے ابھی اس طریقے سے کرکٹ چھوڑی بھی نہیں ہے, بالکل صحیح بات, تو ایسے لوگوں کو آپ سلیکشن کمیٹی میں لیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ انصاف کر پائیں گے. تو میرے خیال میں تو اس چیز کو ریویو کرنا چاہیے سلیکشن کمیٹی کو. اچھا یہ بابر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے شاہین شاہ ہے, ظاہری بات ہے لابیاں ہوتی ہیں, وہ کپتان بن کے آئے لیکن وہ اتنی سکسیس حاصل نہیں کرے, خود ان کی پرفارمنس بڑی متاثر ہوئی, حارث رؤف کی پرفارمنس متاثر ہے. تو یہ کپتانی کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم کو دوبارہ لانا چاہیے یا آپ کے خیال میں رضوان کا آ سکتے ہیں؟ دیکھیے احسان, جس کو بھی لائیں نا اس کو پھر آپ ایک لمبے عرصے کے لیے لائیں. آپ اچھا تو یہ ہوگا کہ ٹیسٹ اور ون ڈے کے الگ الگ کپتان ہوں, الگ الگ پلیئرز ہوں, لیکن جس کو بھی آپ لائیں اس کو ایک لمبے عرصے. آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ میں ہینسی کرونیو کو جب لے کر آئے تھے تو بہت سے لوگوں کو یہ تھا کہ یار ابھی تو یہ نیا کرکٹر بنا ہے, اس کو آپ نے, لیکن انہوں نے اس کے اندر وہ کوالٹی دیکھی ہوگی اور پھر وہ بھلے ہارتے بھی گئے لیکن انہوں نے اس کو چینج نہیں. اچھا یہی میں آپ کو بتا, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا گریم اسمتھ بھی 21 سال کی عمر میں کپتان بنے تھے اور انہوں نے 100 سے زیادہ ٹیسٹ میچوں میں. ایون اگر آپ دیکھیں تو مائک بریلے کو جب کیا تھا تو مائک بریلے نے کی پرفارمنس وائز بہت اچھی نہیں تھی, لیکن ہی واز اے ویری گڈ کیپٹن. تو کیپٹنسی کی اپنی ایک کوالٹیز ہوتی ہیں, آپ اس کو پک کریں اور پھر اس کو ایٹ لیسٹ 3 سے 4 سال تو دیں اس کو. آپ ایک ٹورنامنٹ کے بعد کسی کو کپتانی سے ہٹا دیتے ہیں یا 2 ٹورنامنٹ کے بعد ہٹا دیتے ہیں, یہ میرا خیال ہے ہم ایک اچھی وہ اومن, یا تو ہمیں سلیکشن آف دا کیپٹن میں پرابلم ہے کہ ہم صحیح, یہ نہیں کہ ایک آدمی پرفارم اچھا کر رہا ہے آپ اس کو کیپٹن بنا دیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں کیپٹنسی کی صلاحیت نہ ہو, بہت اچھا پلیئر ہو, تو ہمیں کیپٹنسی کے لیے جو لڑکا بھی ہم پک کریں اس کو ٹائم دیں. اگر آپ نے پک کیا ہے گڈ کیپٹن, ایٹ لیسٹ آپ اس کو 3 4 5 سیریز تو دیں. اگر ٹیسٹ کیپٹن ہے تو اس کو 4 5 سیریز تو دیں, اس کے بعد آپ فیصلہ. اچھا بابر اعظم کا تو ایسا ہے نا کہ وہ خود کپتانی چھوڑ گئے اور 3 سال پاکستان ٹیم کے کپتان رہے تینوں فارمیٹ میں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو پاکستان کرکٹ میں بھونچال آیا تھا ذکا اشرف کے دور میں, ایشیا کپ میں ہماری کرکٹ جو ہے وہ ہم 4تھے نمبر پر ہے سپر 4 میں, ورلڈ کپ میں ہماری تباہ کن پرفارمنس رہی, اس کے بعد آسٹریلیا میں ہمیں 3-0 سے شکست دی, اور اس کے بعد اصل بات ہے کہ وائٹ بال میں نیوزی لینڈ سے ہم 4-1 سے ہار گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریوائول کیسے ہوگا؟ ورلڈ کپ ہونے میں صرف 3 مہینے رہتے ہیں. دیکھیے ایک تو چیز یہ ہے کہ جیسے اب نجم سیٹھی صاحب کو لائے گئے تھے, نجم سیٹھی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, پی ایس ایل کا کریڈٹ جاتا ہے, گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے تو ہم کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی تبدیل کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی خرابی ہے ہمارے یہاں کہ جی ذکا اشرف صاحب کسی پولیٹیکل اس سے آ گئے, نجم سیٹھی صاحب کسی اس سے آ گئے, رمیز راجہ صاحب. یار آپ نے اگر فرض کریں نجم سیٹھی کو لے ہی آئے ہیں
تو اسے کام کرنے دیں. نجم سیٹھی کو اس کا ایک 3 سال کا 4 سال کا ٹینیور ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کر لینے دیں. رمیز راجہ ہے, رمیز راجہ اگر ان کے 1.5 سال رہ گئے تو کر لینے دیتے ہیں ان کو. تو کنسسٹنسی ہمارے یہاں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے اس پوزیشن پر, تاکہ وہ اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر سکے. اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. پولیٹیکلی جو ہے وہ ڈیسیجنز نہیں ہونے چاہیے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین میں. اچھا, یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ 8 آدمی منتخب کرتے ہیں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو, جو جنرل باڈی ایک بنائی ہوئی ہے. لیکن جو ایسوسیشن کے لوگ ہیں, ڈسٹرکٹ ایسوسیشن, آپ اور ہم جو الیکشن لڑتے رہے ہیں پریس کلب میں اور بڑی زبردست ڈیموکریسی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایسوسیشن جو ملک بھر کی ہیں وہ الیکٹ کریں تو زیادہ اچھا نہیں, لیکن اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا پڑے گا. میں نے یہی کہا نا کہ جو ہمیں یاد ہے کہ کرکٹ ایسوسیشن جنرل باڈی ہوا کرتی تھی, کرکٹ ایسوسیشن ایکٹیو ہوتی تھی ان کی, اور پھر وہ رسپانسبلٹی بھی فیل کرتی تھی. یہی کرکٹ اسٹیڈیم ہے, اس میں کراچی کرکٹ ایسوسیشن اس کو لک آفٹر کیا کرتی تھی. تو ایسوسیشنز کو آپ اسٹرانگ کریں گے تو ان کے لڑکے اسٹرانگ ہوں گے.